اہمیت کو سمجھ لیں تو پھر اس چیز کے لیے پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی جسمانی بیماری ہو، مثلا انفیکشن ہو گیا ہے، بہت موٹی مثال سے سمجھے، انفیکشن ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک تجویز کی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں 5 دن تک یہ اینٹی بائیوٹک لینی پڑے گی اور 2 ٹائم لینی پڑے گی، صبح بھی اور شام بھی، تبھی جا کر آپ کا انفیکشن دور ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے پابندی نہیں کی یا ایک وقت لی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انفیکشن آپ کا ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کی ہڈیوں میں چلا جائے گا، آپ کی کڈنی پر اثر کرے گا، فلاں نقصانات ہوں گے۔ مارے در کے انسان کہ کہیں انفیکشن بڑھ نہ جائیں، ہڈیوں میں نہ چلا جائیں، کڈنی میں نہ چلا جائیں، پیٹ میں نہ چلا جائیں، اس کا حال یہ ہے کہ پوری پابندی سے وہ ٹیبلٹ لیتا ہے، پوری پابندی سے۔ اس کا کھانا چھوٹ سکتا ہے، وہ دوا نہیں چھوڑے گا، بڑی پابندی کرے گا اس میں۔ بلکہ اگر کسی وقت میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو بیوی کی خیر نہیں رہے گی کہ تو نے مجھ کو یاد نہیں دلایا، میری دوا رہ گئی۔ ایک بیماری پہلے بہت مہلک سمجھی جاتی تھی، جیسے کینسر اس وقت مہلک سمجھا جاتا ہے، پہلے ٹی بی کی بیماری کسی زمانے میں، حتیٰ کہ لوگ ٹی بی والے سے ایسے ڈرتے تھے کہ جیسے کوئی شیر آ گیا، اس کے قریب نہیں جاتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ایک صاحب کو ٹی بی ہو گئی تھی تو ان کو 1 سال تک گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، بس گھر ہی میں رہو، کوئی ملتا جلتا بھی نہیں تھا ان سے، اور کہتے تھے اس کے جراثیم لگتے، یہ جو ہے متعدی ہونے والی بیماری، تو لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ آج بھی اس کا علاج 8 مہینے ہے، ڈاکٹروں سے معلوم کیجیے، ٹی بی کا علاج جو ہے 2 ٹیبلٹ ہوتی ہے، ایک صبح لو ایک شام لو، اور وہ بھی سرکاری طور پر آپ کو دی جاتی ہے، اور 8 مہینہ، اور اس میں ڈاکٹر کی شرط یہ ہوتی ہے کہ 8 مہینے میں 1 دن بھی ناغہ کیا تو پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ آپ انداز لگائیں کہ جسمانی صحت کے خاطر میں اتنی پابندی کرتا ہوں کہ میرے 1 ٹائم کی دوا میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میرے روحانی امراض کے خاطر اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے خاطر مجھ سے ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قالب کے بنانے میں سجا ہے، قالب کے بنانے کی فکر ہے، قلب کے بنانے کی فکر نہیں۔ قالب کا معنی یہ ڈھانچہ ہے ہمارا، یہ قالب ہے، تو قالب کے سجانے اور بنانے کی فکر ہے، اور ہمارے قلب کو، ہماری روح کو بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ قالب کا بننا یہ ایک حد تک ہے، پھر اس کی موت ہے، پھر یہ لاشیں ہے جس کو ہم ناش بولتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، اصل لفظ ہے لاش ہے، یعنی کوئی چیز نہیں، اب جب روح نکل گئی تو لاش ہے، وہ لاش ہے بدلتے بدلتے لاش ہو گیا، اصلاً ہے یہ لاش ہے، یہ عربی لفظ ہے کہ لاش ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن پھر اخیر میں اب لاش ہو گیا، کوئی ناش کہتا ہے، کوئی لاش کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے قالب جو ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ ایک حد تک پھر اس کو فنا ہے، اور روح جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، اس کو چلتے رہنا ہے، وہ عالم تبدیل کرتی ہوئی آ رہی ہے، عالم ارواح میں تھی، پھر عالم ارواح سے نکلی، وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے والد کے صلب میں پہنچی، پھر والد کے صلب سے ماں کے رحم میں پہنچی، اور پھر وہاں سے اس دنیا کے اندر ہم آئے، اور پھر دنیا کے بعد بھی ہماری موت آئے گی، تو قالب ختم ہوگا، روح ختم نہیں ہوگی۔
روح فیصلے خداوندی پر یا تو علیین میں یا سافلین میں، اور میں نے جو ہے یہ علیین جو ہے نا اس کا نام میں نے رکھا ہے ریسیپشن. یہ ریسیپشن جیسے کسی جگہ جو ہے فنکشن ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اس سے پہلے ریسیپشن ہوتا ہے، وہاں آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھانے کے بعد آپ کو جو ہے کچھ ٹھنڈا، کچھ گرم، کچھ جوس، کچھ چائے وغیرہ، بس اتنا ہی ملتا ہے. تو علیین میں اتنا ہی ملتا ہے. یہ ریسیپشن ہے، لیکن یہ بشارت ہے کہ آگے بہت کچھ ہے. یہ ریسیپشن بشارت ہے کہ آگے تمہارے لیے بہت کچھ ہے. یہ خوشخبری ہے. علیین میں ان چیزوں کا ملنا یہ خوشخبری ہے کہ آگے تمہارے لیے جنت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نوازنا نہ چاہتا تو ہماری روح کو علیین میں نہ لے جاتا، پھر سافلین میں ڈال دیتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح ہماری روح یا تو علیین میں، سافلین میں، اور پھر اس کے بعد عالم حشر ہے، اور پھر عالم حشر کے بعد جا کر جنت ہے، اور اعاذنا اللہ منہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا ہماری سب کی. اس کے بعد جہنم ہے. تو روح پر فنائیت نہیں ہے. جس کو فنا نہیں ہونا ہے اس کی کوئی محنت نہیں، جس کو فنا ہونا ہے اس کے لیے ساری محنت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، واللہ عالم امام غزالی نے نقل کی ہے. باب تصوف میں امام غزالی کی باتوں کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے سارے ہی اکابر نے، حتیٰ کہ ہمارے محدثین نے بھی بہت قدر کی نظر سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو دیکھا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، یا ابن آدم انت تزینت للناس ولا تزین لی. اے آدم کی اولاد، تو ساری زندگی دوسروں کے لیے خوبصورت بنتا رہا، میرے لیے کبھی نہیں بنا. یہ حدیث قدسی میں جو یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تو ساری زندگی دوسروں کے لیے خوبصورت بنتا رہا، میرے لیے نہیں بنا، اشارہ تھا کہ قالب کو سجایا، قلب کو نہیں سجایا. روح کو تو نے نہیں سجایا کبھی بھی. روح سجتی ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے ہماری روح جو ہے نا وہ خوبصورت بنتی ہے، اس میں نور پیدا ہوتا ہے. میں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح چھپی ہے، تو میں آج ذرا اس کا مطالعہ کر رہا تھا. چونکہ مجھے جب ہدیے میں ملی مولانا سعیدی صاحب کی طرف سے تو اس کا موقع نہیں ملا تھا، تو میں نے ساتھ لے آیا. میں نے کہا ذرا دیکھوں گا اس کو. تو میں آج صبح ذرا اس کو دیکھ رہا تھا. غل معطر اس کا نام ہے، حیات مظفر. عجیب و غریب حضرت کے حالات ہیں اس کے اندر. تو اس میں حضرت کے بعض دروس کی کچھ جھلکیں نقل کی ہیں. اس میں باب تصوف میں ایک مجلس نقل کی ہے، یعنی کچھ باتیں اس مجلس کی نقل کی ہے. اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک ٹونک ہوتی ہے، اس ٹونک کے ذریعے سے بدن کو قوت ملتی ہے. فرمایا ذکر ٹونک ہے، اس کے ذریعے سے روح کو قوت ملتی ہے. اور پھر اس میں ایک بات لکھی ہے امام غزالی کے حوالے سے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز میں بہت سستی آتی ہے اور قرآن لے کر بیٹھتا ہوں لیکن ایک ورق سے زیادہ میں پڑھ نہیں پاتا اور کاہلی اور سستی ہر وقت مجھ کو رہتی ہے. تو ابراہیم ابن ادہم نے جو جواب دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اس کتاب میں جواب نقل کیا ہے. فرمایا باطنی گناہ کو چھوڑ دے اس لیے کہ تیری روح مرنے کے قریب ہو چکی ہے. یہ باطنی گناہ جو ہے نا
یہ ہمارے روح کو مار دیتا ہے. یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے، یہ بہت بدترین بیماری ہے میرے بھائیوں، بہت بدترین بیماری. میں آپ کی دولت پر حسد کر کے کیا کروں گا؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو میں اس پر حسد کر کیا مجھے مل جائے گا؟ حسد کرنے سے مجھے کسی کی دولت ملنے والی نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو عند اللہ مجرم، اور پھر جسم کے اعتبار سے پریشانیاں. جب حسد کرتا ہے نا انسان تو پھر طبیعت بے چین رہتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ تجربہ کریں، اس لیے کہ تجربہ کرنا اس کا مطلب حسد کرنا ہوا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ تجربہ کریں، لیکن جب ہم کسی پر حسد کرتے ہیں نا تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. بس ہر وقت پھر یہ فکر رہتی ہے کہ کب اس کی دولت ضائع. اب کی عزت پر حسد کر کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے میری عزت ملنے والی ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کے علم پر حسد کر کے میں کیا کروں گا؟ کیا آپ کا علم مجھے مل جائے گا؟ قطعاً نہیں. تو پھر خامخواہ کے لیے میں کیوں اس بیماری میں مبتلا ہوں؟ اور کینہ ہے میٹھا غصہ. کینے کا نام میٹھا غصہ. کینہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ آپ کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہوا، اب میں بدلہ تو لے نہیں سکتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. تو اب میں دل میں آپ سے متعلق جو ہے ایک قسم کی کدورت اور نفرت رکھتا ہوں. تو ایک وہ انسان ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو مار دیے 2 تھپڑ، اور میں چونکہ مار نہیں سکا اس لیے دل میں کدورت اور نفرت رکھتا ہوں. تو یہ میٹھا غصہ ہی تو ہوا. جیسے میٹھے چاول ہے تو یہ میٹھا غصہ ہے. یہ ایک میٹھا غصہ ہے، اور غصہ انسان کو اندر اندر میں کھا جاتا ہے. اس لیے یہ اس سے بھی بچے. تو فرمایا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باطنی گناہوں کو چھوڑ تیری روح مرنے کے قریب ہو چکی ہے، اسی لیے تجھے یہ سارے مسائل ہیں. اور اسی میں حضرت نے ایک بات نقل کی ہے اسی مجلس میں، فرمایا کہ انسان تہجد کے لیے باوجود ارادے کے نہیں اٹھ پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں شرف مقام بلندی کا وقت ہے. اس وقت تو تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت آتی ہے نا سماء اول پر، حدیث قدسی میں ہے. اور بعض مرتبہ بعضوں نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی واللہ عالم، اس لیے کہ اللہ کے نزول کا کیا مطلب. اور بعضوں نے کہا کہ ملائکہ مراد ہے کہ ملائکہ آتی ہے. بعضوں نے کہا کہ اس کی رحمت آتی ہے، رحمت خاصہ. رحمت عامہ تو ہر وقت ہے، رحمت خاصہ تو وہ بہت بلند وقت ہے. اور فرمایا اس بلند وقت میں حضرت نے جو لکھا ہے، فرمایا کہ اس بلند وقت میں اللہ اپنے سامنے اسی کو کھڑا کرے گا جس کا باطن گناہوں سے پاک ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. یہ خانقاہوں کا نظام اور یہ صحبت عہد اللہ اور یہ بزرگوں کی صحبت، ان تمام کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، بہت صاف پاک کریں. ورنہ حال یہ ہوگا کہ اے سی بھی چلا رکھی ہے مولانا صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساری کھڑکیاں بھی کھول رکھی ہے، تو یہ اے سی کی ہوا لگے گی؟ بالکل نہیں لگے گی. کیوں؟ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے. تو ذکر و اذکار اور وظائف اور سب کچھ کر رہے ہیں اور گناہوں کی کھڑکیاں کھول رکھی ہے.
بے شمار ظاہری گناہ، باطنی گناہ، وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، گناہوں کی کھڑکیاں کھول رکھی ہے. تو پھر ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو ہماری عبادت اور ہمارے وظائف کی ٹھنڈک کہاں لگے گی؟ اب سوال کرتے پھرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے اور ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں جو ہے سکون نہیں مل رہا. سکون ملے گا کیسے؟ گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے. گناہوں کی کھڑکیوں کے ہوتے ہوئے سکون نہیں مل سکتا ہے. اس لیے پہلے گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کرو. آنکھوں کے گناہ، دل و دماغ کے گناہ، خیالات کے گناہ. اس میں جزیہ بہت اچھا ملا. یہ جو ہمارے ہلکے لگتے ہیں بہت اچھا اس میں جزیہ ملا. اس میں ایک واقعہ اصل میں یہ ہوا تھا، چونکہ حضرت عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت کی، وہاں دفتر جہاں ہے نا دفتر، وہیں دفتر کے سامنے حضرت کی مجلس ہوتی تھی. تو ایک صاحب کی رکعتیں گئی تھی، وہ مسبوق تھے، وہ بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے. مسبوقیت کی جو رکعت چھٹی ہوئی تھی نا، بہت خشوع خضوع سے. اب لوگوں کو نکلنا ہے، اس کی وجہ سے رکے ہوئے، اور کچھ لوگ سامنے سے بھی چلے گئے. پھر وہ صاحب جو مسبوق تھے حضرت کی مجلس میں آ کر بیٹھے. اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. تو حضرت نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، بھائی آپ مسبوق تھے نا؟ کہا کتنی رکعتیں گئی تھی؟ کہا میری 3 رکعتیں. کہا آپ نے اتنی دیر لگائی؟ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسبوق ہو اور اس کو جگہ ایسی جگہ ملی نماز پڑھنے کی جہاں سے لوگوں کے نکلنے کا راستہ ہے، تو اپنی نماز کو بالکل مختصر کر دیں، حتیٰ کہ اتحیات کے بعد درود شریف بھی چھوڑ دیں. اس لیے کہ تم ایذا پہنچا رہے ہو کسی کو، اب اس کو نکلنا ہے کسی کو، اور تم ہیں کہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں فقاہت. یہ ہے فقاہت. اب اگر اس جگہ کوئی کہے کہ لو مول صاحب آپ تو نماز مختصر کرنے کو کہہ رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں آپ، تو سکون سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. ارے بھائی سکون کی نماز یہی ہے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اور سفر کے درمیان حضرت امام محمد سے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھا دو. حضرت امام محمد نے پڑھائی اور فجر میں سورہ ناس فلق پڑھی. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا انت فقہت فی الدین، تم فقیہ بن گئے، اس لیے کہ سفر میں اسی طرح نماز پڑھی جائے گی. اب کھڑے ہو گئے ہیں سفر کے اندر، طویل قرات کر رہے ہیں اور سفر جاری ہے. تو بعض مرتبہ مسائل ہو جاتے ہیں. اسٹیشن پر نماز پڑھنے لگ گئی، ٹرین کے نکلنے کا وقت ہے. یہ فقاہت کے خلاف ہے. تو وقت پر مسائل کا سمجھ لینا، اس کو فقاہت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کیف متفق جو ہیں ہم جس طرح بے سمجھی کے مسائل کے اوپر عمل کرتے رہے. فرمایا تم فقیہ بن گئے. خیر بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری روح، ہمارے ذکر و اذکار جو ہے نا وہ تونک ہے. جیسے ظاہری تونک سے ویٹامن کی دواؤں سے. مجھے اس پر اپنا ایک لطیفہ یاد آیا. میں ایک ڈاکٹر ہمارے ملنے والے وہاں ہیں، تو بیچارے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں. ڈاکٹر عمر نام ہے ان کا، اور وہ وہاں مرکز پر میری بات ہوتی ہے تو وہ آیا کرتے ہیں وہاں. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے دوا دی اور مجھے کہا کہ یہ ویٹامن ڈی ہے، وہ آپ کو یہاں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر آفتاب نہیں نکلتا، اور ویٹامن ڈی پیدا ہوتی ہے آفتاب کے ذریعے سے. اور چونکہ ان ممالک میں
یہ آفتاب نکلتا نہیں تو اس کی شعاعوں سے جو وٹامن پیدا ہوتی ہے وہ نہیں بنتی ہے، تو اس کو بنانے کے لیے یہ دوا لینی پڑے گی. اور ہمارے ملک میں آفتاب نکلتا ہے، اس لیے اس کی شعاعوں سے ہماری باڈی میں وٹامن ڈی بنتی ہے. تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے یہ کہا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان ممالک میں خرافات بھی بہت ہیں، تو باطنی وٹامن ڈی بھی نہیں بن رہی ہے، اس لیے یہاں ذکر بھی خوب کرنا چاہیے. تو خیر وہ ہنسنے لگے. تو اصل میں ظاہری ٹونک کے ذریعے سے بدن کو قوت ملتی ہے، ذکر و اذکار کی ٹونک کے ذریعے سے روح کو جو ہے غذا ملتی ہے. قرآن نے قید لگائی ہے ذکرن کثیرا. معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ذکر نہیں، بہت ذکر کرنا ہوگا، بہت ذکر آپ کو کرنا ہوگا. اگر بہت ذکر کریں گے تب جا کر اندر کی صفائی ہوگی. نفس ذکر اپنی جگہ، لیکن صفائی کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت ہے. اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ ہماری زبان ہر وقت جو ہے اللہ کے نام سے رطب اللسان رہے. اور اس کے لیے اب بزرگان دین کے ہم حالات نہیں پڑھتے، بزرگان دین کے حالات ہیں. اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی بڑے سے ملنا ہے، اور اس نے ٹائم بھی دیا ہے، اس کے باوجود جو ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو فوراً ملاقات نہیں ہو پاتی، بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا 10 بجے آنا، اور نمبر آپ کا آئے گا 12 بجے، ہے نا؟ آپ کو وقت دیا ہے 10 بجے اور نمبر 12 بجے آ رہا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اہل دنیا سے اپنی ضرورت کی بنیاد پر جب ہم اتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں تو ہمارے قلب و روح بہت بڑی ضرورت ہے. کیا اس کو سزانے کے لیے اللہ کے دربار میں بہت دیر ذکر نہیں کریں گے؟ ہم فکر ہو تو کبھی نہیں چھوٹے گا ذکر. فکر ہونا چاہیے. فکر نہیں ہے تو پھر ذکر چھوٹتا ہے. فکر نہیں ہے نا تو ذکر چھوٹتا ہے. اور اگر فکر ہے تو ہم پابندی سے کریں گے. تو ان مسائل کو سمجھیں، اور جو ذکر تلقین کیے جاتے ہیں اپنے مشائخ کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، اور سب سے بڑا شیخ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے ہمیں جو اذکار بتائے، آپ نے ہمیں جو باتیں بتائی ہے، پوری پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور پھر فرمایا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح خوب کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد پر ہمارا قلب نورانی بنے گا، منور بنے گا. اور جب قلب نورانی بنے گا تو پھر یہ ٹارچ لائٹ ہوگا. اور جب ٹارچ لائٹ بنتا ہے تو پھر سامنے والے کے خیالات اور حالات بھی اللہ ہمارے دلوں پر منکشف کرتا ہے، کھولتا ہے. پھر اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں، بہت پابندی کریں. حضرت ابراہیم